بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیلہ وائس سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور پیار بھرا السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے اور آپ کو ہر مصیبت سے اپنی پناہ میں رکھے۔ منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ایک روز آپ بصرہ کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے ایک بلند و بالا محل نما عمارت دیکھی جس کے دیوار نقش و نگار سے مزین تھے اور اس کے اندر کام و چشم کا ایک ہجوم تھا جو ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر مختلف کاموں کو سر انجام دینے میں مصروف تھے۔ اس میں بے شمار خیمے لگے ہوئے تھے اور اس محل کے دروازے پر بالکل اسی ترتیب کے ساتھ دربان بیٹھے تھے جیسے کسی بادشاہ کے محل کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں۔ منصور رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس عالی شان عمارت کے دربان خانے میں سونا چاندی سے بنا ہوا ایک تخت رکھا ہوا ہے جس پر ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد نوکر اور خادم ہاتھ باندھے اس طرح کھڑے ہیں جیسے کسی اشارے کے منتظر ہوں۔ منصور رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اس محل نما خوبصورت عمارت میں داخل ہونا چاہا تو درباروں نے مجھے ڈانٹ دیا اور اندر داخل ہونے سے منع کر دیا۔ میں نے سوچا کہ اس وقت یہ نوجوان دنیا کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے لیکن اس سے بھی موت آنی ہے۔ جو آج بادشاہ بن کر راج کر رہا ہے وہ کل یہ بادشاہ نہیں رہے گا۔ میں نے سوچا کہ اس کے پاس جا کر مجھے حق کی تبلیغ کرنی چاہیے، شاید اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ میں موقع کی تلاش میں رہا۔ جو ہی دربان ذرا مشغول ہوئے میں آنکھ بچا کر اندر داخل ہو گیا۔ میں نے دیکھا خوبصورت شخص نے کسی عورت کو پکارا، اے نسواں! اس کے ساتھ اور بھی لونڈیاں حاضر ہو گئیں۔ مجھے اسے دیکھ کر ایسا لگا جیسے چاند چڑھ آیا ہو۔ ساتھ اور بھی بہت سی کنیزیں حاضر ہو گئیں۔ ان کے ہاتھوں میں خوشبودار مشروب سے بھرے ہوئے برتن تھے۔ اس مشروب کے ساتھ اس کے ہم نشینوں کی خدمت کی گئی۔ مشروب سے فارغ ہونے کے بعد اس کے تمام احباب یکے دیگرے اس کو سلام کر کے رخصت ہونے لگے۔ جب وہ دروازے تک پہنچے تو انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ بادشاہ کا بیٹا ہے۔ میں نے یہ سن کر اس کی طرف دوڑ لگا دی اور اس کے سامنے جا کر رک گیا۔ جب بادشاہ کے بیٹے نے اچانک مجھ جیسے فقیر کو اپنے سامنے کھڑا پایا تو وہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگے، ارے پاگل، تو کون ہے؟ تجھے کس نے اندر داخل ہونے دیا؟ میری اجازت کے بنا یہاں کیسے آ گیا؟ میں نے کہا شہزادہ سلامت، ذرا رکیے۔ میری لا علمی کو اپنے علم سے اور میری خطا کو اپنے کرم سے درگزر کیجیے۔ میں ایک طبیب ہوں۔ میرے اتنا کہنے سے اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے، ذرا ہمیں بھی بتائیے آپ کیسے طبیب ہیں؟ میں نے کہا میں گناہوں کے درد اور نافرمانیوں کے زخموں کا علاج کرتا ہوں۔ اس نے کہا اپنا علاج بیان کرو۔ میں نے کہا اے شہزادے، تو اپنے گھر میں آرام سے تخت پر تکیہ لگائے بیٹھا ہے اور لاہ و لعب میں مصروف ہے۔ تیرے کارندے باہر لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ کیا تجھے اللہ سے خوف نہیں آتا؟ اس کے دردناک عذاب کا تجھے کوئی ڈر نہیں؟ جس دن سب بادشاہوں اور حکمرانوں کو ان کی بادشاہوں اور حکمرانیوں سے معزول کر دیا جائے گا اور تمام سرکش ظالموں کے ہاتھ باندھ دیے جائیں گے، یاد کر اس اندھیری رات کو جو قیامت والے دن کے بعد آنے والی ہے اور جہنم کی وہ آگ جو غصے کی وجہ سے پھٹنے کے قریب ہے اور غیظ و غضب سے چنگاڑ رہی ہے۔ سب لوگ اس کے خوف کی آواز سے بھاگتے ہوئے جاتے ہیں۔ عقل مند آدمیوں کو دنیا کی فانی نعمتوں سے چھن جانے والی حکومتوں اور عورتوں کے خوبصورت بدنوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے جو مرنے کے بعد خون پیپ اور بدبودار لوتھڑوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، بلکہ عقل مند آدمی تو جنت کی ان عورتوں کا طالب ہوتا ہے جن کا خمیر کستوری اور کافور اور عنبر سے اٹھایا گیا ہے، جو اتنی حسین و جمیل ہیں کہ آج تک ان جیسے حسین و جمیل عورت کے کسی نے سپنے بھی نہیں دیکھے اور نہ ہی کوئی ان کی آواز سنی ہے۔ آج تک کسی نے انہیں نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے متعلق فرمایا ہے، جنت میں نیچی نگاہوں والی حوریں ہوں گی جن کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا ان سے پہلے، نہ کسی جن نے۔ یہ تو گویا یاقوت اور مرجان ہے۔ لہٰذا دانا وہی ہے جو ان جیسی نعمتوں کی خواہش رکھے اور اس جیسے عذاب سے بچے۔ میری یہ باتیں سن کر بادشاہ کے بیٹے نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگا، اے طبیب، تو نے تو بغیر کسی اسلحے کے مجھے قتل کر دیا۔ مجھے بتاؤ، کیا ہمارا رب اپنے بھگوڑے نافرمان بندوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے؟
کیا وہ مجھ جیسے گناہگار کی توبہ قبول فرمائے گا؟ میں نے کہا کیوں نہیں، وہ بڑا غفور الرحیم اور کریم ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ اچانک اٹھا، اپنی قیمتی قبا کو چاک کر دیا اور محل کے دروازے سے باہر نکل گیا، اور نسوہ نامی خوبصورت لونڈی نے جب اسے یوں جاتے دیکھا تو اسے پکار کر کہنے لگی، میرے آقا، میں بھی تو کئی سالوں تک آپ کے گناہوں میں آپ کے ساتھ شریک رہی ہوں۔ آج جب اللہ نے آپ کو ہدایت عطا فرما دی ہے تو مجھے چھوڑ کر آپ اکیلے کیسے جا سکتے ہیں؟ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ یہ سن کر وہ نوجوان واپس پلٹ آیا۔ اس کنیز نے فوراً اپنا لباس تبدیل کیا، زیورات سے چھٹکارا حاصل کیا اور اپنے پرانے کپڑے پہن لیے۔ وہ دونوں رات ڈھلنے تک وہیں رہے۔ جب رات ڈھل گئی تو دونوں اس محل سے باہر نکل آئے اور پھر اس شہر سے ہزاروں میل دور منصور بن چلے گئے۔ منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کافی عرصے کے بعد میں ایک بار پھر اس محل کے سامنے سے گزرا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس محل کی حالت بالکل بدل چکی تھی۔ آدمیوں سے بھرا رہنے والی وہ عمارت آج ویران ہو چکی تھی۔ اس کے حسین نقش ہونے مانند پڑ چکے تھے۔ آج وہ عمارت کیسے کھنڈر بنی نظر آ رہی تھی۔ میں وہاں ٹھہر گیا اور اس کی ویرانی دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر میں آگے بڑھ گیا۔ پھر جب میں کچھ دنوں کے بعد حج پر گیا، جب میں نے وہاں پر اسی آدمی کو دیکھا، اس نے اپنا تعارف کروایا تو میں نے اسے فوراً پہچان لیا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور کہا کہ اے امام المسلمین، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں وہی بادشاہ کا بیٹا ہوں جس نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی تھی۔ میں نے پوچھا نسوہ کہاں ہے؟ اس نے کہا یہیں ہے۔ میں نے کہا میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش پر وہ اٹھا اور مجھے ساتھ لے کر اس کے پاس گیا۔ اندر جا کر اس نے نسوہ سے کہا ہمارے استاد تشریف لائے ہیں۔ اس نے کہا مجھے تو منصور بن عمار کے علاوہ اپنے کسی استاد کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اس نے کہا وہی تو تشریف لائے ہیں۔ نسوہ نے جب یہ سنا تو وہ فوراً میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ دنیا میں میری کوئی خواہش نہیں تھی بس کہ آپ سے ملاقات ہو جائے، اور کہنے لگی اے قابل محترم استاد، کیا اللہ تعالیٰ مجھ جیسے گنہگار کی بھی توبہ قبول فرمائے گا اور جنت میں مجھے داخل فرما کر اپنا دیدار عطا کریں گے؟ میں نے کہا ضرور۔ یہ سن کر اس نے زور سے چیخ ماری اور زمین پر گر گئی۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی روح پرواز کر گئی۔ شہزادہ اس کی وفات سے غمزدہ ہو گیا اور رو رو کر کہنے لگا دیار غیر میں میری تنہائیوں کو دور کرنے کا یہی تو ایک سہارا تھی۔ آج مجھے اپنے والدین، اپنی سلطنت اور اپنے لوگوں کی کمی محسوس ہوئی ہے۔ آج میرا معاون و مددگار اور میرا سہارا ختم ہو گیا ہے۔ پھر نسوہ کو دفن کر دیا گیا۔ جب اس کو قبر میں رکھ کر قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی تو اچانک شہزادہ بھی چکرا کر اس کی قبر کے اوپر گر کر فوت ہو گیا۔ لوگوں نے اس قبر کے پہلو میں ایک اور قبر بنا کر شہزادے کو بھی اس قبر میں دفن کر دیا۔ مسلمان کئی روز تک ان کی قبروں پر آ کر فاتحہ خوانی کرتے رہے اور منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ کے وعظ و نصیحت سے مستفید ہوتے رہے اور کئی روز تک ان کی قبر پر کئی لوگوں کو بحث سناتے رہے۔ محترم عزیز دوستو، کہانی سے جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک ہماری توبہ کے منتظر ہیں۔ وہ بڑی شدت سے ہماری توبہ کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب میرا بندہ پلٹے اور کب توبہ کرے اور کب میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتی ہے۔ وہ کیسے یہ برداشت کر سکتی ہے کہ اس کا بندہ گناہوں میں بھٹکا رہے اور اس کو سزا ہو جائے؟ عزیز دوستو، ہم سب آج توبہ کر رہے ہیں کہ اللہ پاک سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ یقیناً اللہ پاک ہماری توبہ کا منتظر ہے۔ وہ بڑی شدت سے ہماری توبہ کا انتظار کر رہا ہے۔ آئیے ہم سب توبہ کرتے ہیں، آج دل سے توبہ کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔